السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، ایمان کی طرف سے آپ کو بہت بہت پیار، بہت بہت سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت ساری خوشیاں دے، آپ کی زندگی سے سارے پریشانیاں دور کریں اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرے پیارے بہن بھائی، اپنی زندگی سے مایوس نہ ہوئے گا اور نہ ہی نا امید۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بے انتہا خوشیاں دینے والا ہے۔ جب وہ آپ کے لیے کوئی پریشانی لکھتا ہے تو اس پریشانی دینے سے پہلے آپ کے لیے خوشیوں کا بھی لکھ چکا ہوتا ہے۔ ہم انسان ہی ہیں جو نا امید اور مایوس ہو کے اللہ پاک سے گلہ کرتے ہیں، اور یہ بات اللہ پاک کو بالکل بھی پسند نہیں کہ میرا بندہ ہو کے میری نافرمانی کرے۔ گناہوں کا پتلا، گناہ ہم سے بنے ہیں، ہمیں بس اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اپنی ساری زندگی کے معاملات اپنے اللہ پر چھوڑنے چاہیے۔ اب کل کا دن بہت خوبصورت ہوگا۔ آپ صرف اپنے اللہ سے دوستی کیجیے اور اپنے اللہ سے محبت کیجیے۔ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ آپ کی ساری پریشانیاں اللہ پاک خود ہی دور کر دے۔ آپ کسی کی بھی باتوں پہ توجہ نہ دیجیے گا، خود ہی اللہ تعالیٰ کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا۔ آپ صرف اپنی زندگی پہ فوکس کیجیے گا، اپنے گناہوں پہ فوکس کیجیے گا اور ان گناہوں سے بچیے گا۔ ان گناہوں سے آپ کیسے بچیں گے؟ یہ ہم انسانوں کی بس کی بات نہیں، بلکہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ پاک کی ذات ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اپنی سارے زندگی کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں۔ درود شریف سے محبت کی جائے تو جب آپ کا نبی خوش ہوگا تو آپ کا اللہ بھی خوش ہوگا انشاءاللہ۔ آج کی جو میری میریکل اسٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ تہجد کی ہے۔ جو اسٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میریکل اسٹوری ہے، اور یہ ایک تہجد کی میریکل اسٹوری ہے۔ ایک بہن لکھتی ہیں کہ انہیں سے پڑھائی کا بہت زیادہ شوقین تھا اور وہ بہت ذہین تھی۔ اپنے اسکول میں ہمیشہ فرسٹ پوزیشن پہ آتی تھی، لیکن اپنے بابا کی جب حالات دیکھتی تھی تو پھر کافی پریشان رہتی تھی اور کہتی ہیں کہ میں کیسے ڈاکٹر بنوں گی۔ تو بابا ایک دن جب اللہ پاک سے دعا مانگ رہی تھی تو میرا سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آ چکا تھا اور میں میرٹ پہ ہوں، اب تو میں ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ تو اب میں ڈاکٹر نہیں بن سکتی کیونکہ میرے بابا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اور میرے اور بہن بھائی بھی اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تو مجھے میرے بابا کیسے ڈاکٹر بنائیں گے؟ تو یہ دعا میرے بابا نے میری سن لی تھی کہ میں اپنے اللہ سے اس طرح رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہوں، تو میرے بابا میرے پاس آئے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے بوسہ دیا اور بولے کہ بیٹا تم اپنی اس خواہش کے لیے رو رہی ہو، میں تمہاری یہ خواہش انشاءاللہ ضرور پوری کروں گا، بس تم اللہ پاک سے دعا مانگتی رہو۔ تو میرے بابا نے کہا آپ رات کو جلدی سویا کرو اور صبح تہجد کے وقت جب میں اٹھتا ہوں تو تم بھی میرے ساتھ تہجد میں اٹھا کرو۔ تو میں اپنے بابا کی بات مان لی اور بابا کے ساتھ تہجد کے لیے اٹھتی اور میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ۔ تو جب میں نے تہجد پڑھنا شروع کیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تو ہی میرے غیب کے راستے، میرے بابا کے لیے غیب کے راستے کھول دے اور ہمارے سارے راستے آسان ہو جائیں، ہماری ساری مشکلات دور ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے درود پاک، درود ابراہیمی بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایک معجزہ کر دیا، بہت بڑا معجزہ کر دیا۔ بابا کہتے ہیں کہ میں وہ پلاٹ بیچنا چاہتا ہوں لیکن کتنے عرصے سے میرا پلاٹ نہیں بک رہا۔ تو آپ اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو، صلاۃ الحاجات بھی پڑھو اور تہجد بھی پڑھو، اللہ پاک سے دعائیں مانگتے رہو کہ اس پلاٹ کا سودا ہو جائے، بس پھر تمہارے ڈاکٹر کی فیس ہمیں مل جائے گی، پھر میں میڈیکل کالج میں چلی جاؤں گی۔ میں نے بابا کی بات سنی تو میں بہت خوش ہوئی کہ اللہ پاک نے میری یہ بات تو سن لی کہ میرے بابا اس حد تک راضی ہو چکے ہیں۔ بس میں اب دعائیں کر رہی تھی، صلاۃ الحاجات بھی پڑھ رہی تھی اور صلاۃ التہجد بھی پڑھ رہی تھی، اور اپنے اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ پاک ہمارا اس پلاٹ کا سودا کر دے۔ لیکن ایک دن اچانک میں اپنے بابا کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی، تو جب میں نے اپنے بابا کے ساتھ وہاں پر ہاسپٹل بیٹھی تھی تو وہاں پر کوئی ایک لوگ جا رہے تھے، تو بابا نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں نے پلاٹ لیا تھا۔ تو بابا فوراً ان کے پیچھے بھاگے اور ان سے کہا
کہ تم لوگوں کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، میں نے تم لوگوں کو بہت ڈھونڈا ہے، میں نے پلاٹ کے کاغذات وغیرہ نہیں ہیں میرے پاس، جس کی وجہ سے میرا پلاٹ نہیں بک رہا، اور یہ پلاٹ میں نے تم لوگوں کے ابو سے لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہاں کل میرے ابو نے بھی آپ کو بہت ڈھونڈا لیکن آپ مل ہی نہیں رہے تھے، تو ابو کی وفات ہو گئی تھی، لیکن میرے بابا نے آپ کو بہت تلاش کیا، ان کے کاغذات میں آپ کو واپس کر دوں، کچھ کاغذات جو آپ کو دیے جاتے ہیں اور کچھ بابا کے پاس رہ گئے تھے، لیکن آپ کو بابا نے بہت ڈھونڈا تھا، آپ کسی جگہ پہ نہیں ملے تھے۔ میرے بابا نے بھی کہا کہ میں نے بھی آپ لوگوں کو بہت ڈھونڈا اور آپ کا نام و نشان نہیں مل رہا تھا، لیکن آج تو اللہ پاک نے کرم کر دیا، آپ کو میرے ساتھ ملوا دیا ہے۔ تو بابا کو وہ لوگ اپنے گھر لے گئے اور باقی پلاٹ کے کاغذات وغیرہ جتنے بھی فارم وغیرہ تھے بابا کو دے دیے۔ پلاٹ سیل نہیں ہوتا تھا تو بابا کو وہ سب کچھ مل گیا۔ اس طرح گھر واپس آ گئے۔ جب بابا گھر واپس آ گئے تو پھر بابا نے کہا کہ مجھے سب کچھ مل چکا ہے، کاغذات وغیرہ، اب میں اس پلاٹ کو بیچنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اسی طرح بابا نے اس کو سیل کر دیا، اور الحمدللہ کافی اچھی رقم پہ سیل ہو گیا، اور بابا کو پیسے بھی مل چکے تھے، اور بابا نے اب میرا میڈیکل میں کالج میں ایڈمیشن کروا لیا، اور الحمدللہ میں ڈاکٹر بن رہی ہوں، اور میرے جو بہن بھائی ہیں، جو میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، وہ بھی اچھی تعلیم کے لیے اچھے اسکولوں میں بابا نے ان کو داخل کروا لیا۔ یہ سب میرے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس سب کے پیچھے میری صلاۃ الحاجات اور میرے کل اب صلاۃ التہجد ہے، جو اللہ پاک نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول کرنا تھا، تو دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ میرے لیے بن گیا، اور یہ سب میرے لیے خوبصورت میری کل اسٹوریز ہے۔ الحمدللہ آج کی جو میں نے کل میری کل اسٹوری دی تھی، یہ بہت اچھی اسٹوری تھی، اور یہ واقعی میں اچھی اسٹوری ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی زندگی میں میریکل ضرور کرتے ہیں، بس اپنے اللہ پر توکل کیجئے، دنیا کا سہارا نہیں لیجیے، اور خود پہ ڈیپینڈ کریں کہ آپ کا یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ جو آپ کا دل، آپ کا ضمیر آپ کو غلط راستے سے روکے تو آپ اسٹاپ ہو جائیں، نو یہ میرا اللہ مجھے روک رہا ہے، یہ میرا ضمیر، میرا دین مجھے روک رہا ہے، تو آپ نے اس طرف نہیں جانا۔ تب سے آپ کی زندگی خوشیوں کی راہوں پہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ ایک بار اپنے اللہ پہ بلیو کریں، ایک بار اپنے اللہ کے ذکر پہ بھی نیک کریں، اور درود شریف کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، استغفار کریں، درود شریف کو پڑھیں، درود شریف کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیں، درود شریف کو اپنی زندگی کا سہارا بنا دیں۔ آپ کسی بھی انسان کا سہارا نہ امید نہ رکھیں، بلکہ اپنے اللہ کا سہارا جئیں، کسی کے سہارے پہ نہ جئیں۔ اپنے درود پاک کو سینے سے لگائیں، اپنے قرآن پاک کو سینے سے لگائیں، اپنے قرآن پاک کو سینے سے لگائیں، تو پھر دیکھیں یہ دنیا کی دوستی جھوٹی ہے۔ ان چیزوں سے جو آپ دوستی لگائیں، قرآن پاک پڑھیں گے، اس کو سینے سے لگا کر دوستی کر لیں گے، اپنی زندگی کا معمول بنا دیں، ریگولر بیس پہ پڑھیں گے درود پاک، انشاءاللہ یہ درود پاک سے آپ دوستی کر کے تو دیکھیں، اب اپنے اللہ سے تو دوستی کر کے تو دیکھیں، اب اپنی زندگی کو خود کو سنورتا دیکھیں گے، یہ دوستی اپنی پوری نبھاتی ہے، یہ تو بندے ہی ہیں، ہم تو بندے ہی گناہ گار نافرمان ہیں، اب ہم تو اپنے اللہ کی بھی فرما بردار نہیں، تو ہم دوسرے لوگوں کی کیا فرما بردار ہوں گے؟ یہ ساری دنیا ہی ایسی ہے، ہم انسانی گناہوں کے پتلے ہیں، ہم انسان گناہ کے پتلے ہیں، گناہ ہم سے بنے ہیں۔ بس اپنے اللہ سے دوستی لگاؤ، اپنے دین سے دوستی لگاؤ، جو قبر میں بھی کام آئیں گے اور اس دنیا میں بھی کام آئیں گے، اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔